اب بہرحال اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بالکل واضح الفاظ میں اور ترتیب کے ساتھ قرآن کی آیات سے اسی قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ الصلاۃ ہے کیا۔ جب ہم اسی قرآن سے الصلاۃ کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہر پہلو سے ہر لحاظ سے کھول کر سامنے رکھیں گے تو پھر یہ جو نماز ہے اس کا دجل مزید چاک ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے نماز کہاں سے اخذ کی؟ روایات سے۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ غیر قرآن سے رجوع کیا۔ لہٰذا اگر قرآن سے الصلاۃ کا نہ صرف ذکر بلکہ تفصیلات ملتی ہیں تو ان کا یہ عذر، یہ بہانہ، یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کو واپس پلٹنا پڑے گا۔ اس کے باوجود اگر یہ نہیں پلٹتے، یہ نماز کو ترک نہیں کرتے تو یہ مجرم کے مجرم رہیں گے، پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے عذاب سے نہیں بچا سکتی، نہ ان کے اوپر کوئی رحم، کوئی ترس کھایا جائے گا۔ لہٰذا اب جو ہے وہ آتے ہیں قرآن کی طرف، اور قرآن سے جو الصلاۃ کیا ہے اس کی تفصیلات کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آئیں ہم بات کرتے ہیں لفظ الصلاۃ پر۔ لفظ الصلاۃ اس کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم بورڈ کے اوپر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ آئیں بورڈ کی طرف۔ یہ لفظ ہے جو کہ جملہ ہے، الصلاۃ جملہ ہے الصلاۃ۔ یہ مجموعہ ہے الف لام جمع صاد لام سل جمع الف جمع تے، گول والی تے۔ اب یہ جو جملہ ہے اس میں جو اصل لفظ ہے، اصل لفظ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ صاد لام سل۔ جب آپ سل کو سمجھ لیں گے تو الصلاۃ کیا ہے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ سل کیا ہے؟ سل سواد سل دو الفاظ کا مجموعہ ہے، سواد جمع لام برابر سل۔ اچھا، آپ جو حروف تہجی ہیں وہ آپ جان چکے ہوئے ہیں، اگر آپ نہیں ابھی آتا اگر نہیں انہوں نے جانا تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، جو حروف تہجی ہے جو زبانیں کیسے وجود میں آئیں وہ جو نشست ہے اسے سنیں، اس میں حروف تہجی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ واضح کی گئی۔ حروف تہجی کیا ہے؟ ایک ایک حرف کے جو ہے میننگ جو کھول کر واضح کیے گئے۔ جب آپ اسے سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا سل کا معنی کیا ہے۔ لہٰذا یہاں ہم حروف تہجی کی اس طرح ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم شارٹ سا یہاں پر واضح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ اپنے آپ میں یہ موضوع ہے۔ سواد، سواد کسے کہتے ہیں؟ سواد کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں آسمان و زمین میں کوئی بھی شے ساکت نہیں ہے، ہر شے محو حرکت ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ اب ہر شے نہ صرف حرکت میں ہے بلکہ ایک شے جو ہے وہ مثال کے طور پر وجود میں آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد وجود میں آتی ہے، اور اس وقت تک اس مقام پر آتی ہے جب تک کہ وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر لیتی۔ جب اس مقصد کو پورا کر لیتی پھر اس مقام سے وہ آگے اور طرف چلی جاتی ہے، اور وہ طرف کیسے جاتی ہے؟ وہ اس کی حیت، اس کا رنگ، اس کی شکل بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے۔ لہٰذا سواد کسے کہتے ہیں؟ سواد کہتے ہیں کہ کوئی شے جب حرکت کر کے کہیں پر جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ مارکر ہے، یہ مارکر ہے، تو یہ شے ابھی اس وقت یہاں ہے، مثال یہ مارکر ہے اس وقت یہاں ہے، تو یہ جو مثلا اس سے لکھا جا رہا ہے، لکھا جانا یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سواد، یعنی اس وقت مارکر کا یہ مقام ہے۔ اب یہاں پر مارکر نے جب یہ کام مکمل کر لیا، مارکر یہاں نہیں رہے گا بلکہ پھر حرکت میں رہے گا، حرکت میں جا کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ آ جائے گا یہاں، یہ تو یہ جو یہاں آیا ہے یعنی مارکر کے اوپر اس کی کیپ چڑھا دی گئی، یہ ہوتا ہے سواد۔ یعنی سواد کا مطلب ہوتا ہے ایک شے جو ہے جب جس مقصد وجود میں لائی گئی یا کسی مقصد سے ایک مقام پر رکھا گیا، جب اس مقام پر وہ مقصد پورا کر لیا اس کے بعد جب آگے سفر کرتے ہیں تو آگے وہاں جانا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا اگلا مقام ہے، اصل مقام ہے، وہاں جانا۔ اور سواد کی ضد ہے زواد، سواد کی ضد ہے زواد۔ زواد کسے کہتے ہیں؟ زواد کہتے ہیں اسی طرح شے جب حرکت کرتی ہے ایک مقام سے جب آگے جاتی ہے، اپنا مقام تبدیل کرتی ہے، تو جب وہ مقام تبدیل کرتی ہے تو وہ آگے اپنے اصل مقام پر نہیں جاتی، اپنی اصل جگہ پر نہیں جاتی بلکہ کہیں اور چلی جاتی ہے، وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سواد اور زواد کا معنی۔ سواد کا معنی کیا ہے؟ سواد کا معنی ہے کوئی شے جب سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو وہیں پہنچنا جو اس کی اصل منزل ہے، جو اس کا مقام ہے،
اور زواد کہتے ہیں شے کا وہاں نہ پہنچنا بلکہ کہیں اور پہنچنا. اور پھر دوسری چیز آگے آ جاتا ہے لام. آگے آ جاتا ہے لام. لام کا معنی کیا ہے یہ آپ کے اوپر واضح کیا تھا. لام کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی شے جب بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ پہلے مختلف اشیاء جو ہیں وہ سفر کرتی آتی ہے، اس کا میٹیریل ہے وہ میٹیریل سفر کرتا ہوا آتا ہے، حرکت کرتا ہوا آتا ہے. وہ صرف میٹیریل اشیاء حرکت نہیں کرتی بلکہ ایک وقت آتا ہے وہ پروسیس کر کے ایک شے بن جاتی ہے. تو یہ جو اشیاء کا مختلف حرکات و سکنات کرتے ہوئے پروسیس کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یعنی آگے حرکت کرتے ہوئے آنا اور کسی مقام پر پروسیس کو شے بن جانا، اس کو کہتے ہیں لام. ٹھیک ہے نا. تو یہ سواد اور لام سل جب ان دونوں کو یعنی جوڑیں گے تو یہ بنے گا سل. سواد جمع لام جوڑیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ سل. سل کا معنی کیا بنے گا؟ سل کا معنی یہ بنے گا کہ ایک شے جو ہے، یہ شے جہاں پر ہے یہ اپنے مقصد پر ہے. جب اپنے مقصد اپنے مقام پر ہے، اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا، جب یہ اپنے مقام پر ہے اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، جب یہ مقصد پورا کر لیا، جب اس نے اپنا مقام تبدیل کرنے آگے جانا ہے تو پھر یہ آگے جائے گی. تو آگے کہاں جائے گی؟ پھر سواد بن جائے گی، اپنے مقام پر جائے گی. پھر لام ہوگا یعنی پروسیس ہوگی، پھر سواد بنے گا، پھر لام پروسیس، پھر سواد بنے گا. یعنی یہ آپ کو تسلسل ملے گا کائنات کے اندر، نیچر کے اندر، رب کے اندر. لیکن اگر اب اس دوران اگر کسی بھی شے کو آپ سواد کی بجائے زواد کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، ایک شے ہے، اس کا اصل مقام یہ ہے، آپ اس کا مقام مثال کے طور پر لکھا ہے، جب لکھا ہے مارکر دیکھیں اس سے لکھ رہے ہیں تو یہ سواد ہے، لکھ رہے ہیں. اب جب مارکر کو یہاں سے ہٹایا واپس مقام پر لے کے آئے تو واپس کیا کرنا ہے؟ اس کو کیپ چڑھانی، یہ ہے سواد. لیکن آپ سواد نہیں کرتے، یعنی اس کو اس کے مقام پر نہیں لاتے بلکہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کھلا چھوڑ دیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا زواد. زواد کا مطلب جو اس کا اصل مقام ہے وہاں نہیں اس کو لایا گیا. تو جب زواد یعنی اس کا مقام بدل دیا ہے، زواد بنا دیا، تو پھر پروسیس تو اس نے ہونا ہے نا، پروسیس تو نہیں رکے گا، پروسیس تو جاری رہے گا، سفر تو جاری رہے گا. اب جب سفر جاری رہے گا تو پھر یہ سواد نہیں بنے گا، یعنی پھر یہ مارکر نہیں رہے گا، پھر یہ لکھنے کا قابل نہیں، پھر یہ کہیں اور چلا جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا. یعنی پھر کیا ہوگا؟ یہ سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ سواد کی بجائے زواد ہو جائے گا، زل ہو جائے گا. پھر یہ سال نہیں ہوگا بلکہ زل ہوگا. سال اس وقت تک رہے گا جب تک سال رہے گا، یعنی سواد لام، سواد لام، سواد لام، سواد لام. اگر کہیں پر آپ نے زواد کر دیا تو پھر زواد لام، زواد لام، زواد لام ہوتا ہوتا پھر زواد لام کا انجام کیا ہے اور سواد لام کا جو ہے وہ منزل کیا ہے، یہ آپ کے اوپر جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے. مثال کے طور پر اگر غور کریں، اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور پرفیکٹ کر رہے ہیں، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ رہے ہیں، جب ہر شے سواد ہو رہی ہے، سواد لام، اشیاء لائی جا رہی ہیں، پروسیس کی جا رہی ہیں، لائی جا رہی ہیں، پروسیس کی، سواد لام ہو رہا ہے، یعنی بالکل پرفیکٹ پرزے بنتے جا رہے ہیں، اس طرح پروسیس ہوتے جا رہے ہیں پر، تو ایک وقت آئے گا بہترین شے بن جائے گی، آپ منزل پر پہنچ جائیں گے، پرفیکٹ منزل پر. ٹھیک ہے، فائدہ ہی فائدہ. لیکن اگر آپ کہیں پر آپ نے خرابی کر دی، یعنی کسی شے کا مقام تبدیل کر دیا، آپ نے سواد بجائے زواد کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ شے زل یعنی کسی اور طرف چلی جائے گی، زواد کی طرف، خرابی کی طرف چلی جائے گی. یعنی سواد لام ہوگا، سواد لام، جب تک سواد لام ہوگا تو ہر شے پرفیکٹ ہوگی، اصلاح ہوگی، پرفیکشن ہوگی. اور اگر زواد لام ہو جائے گا جسے کہتے ہیں زل، تو زل کا مطلب کیا تھا؟ خرابی ہو جانا، اس سے پھر خرابی ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے سل کے معنی. سل کسے کہتے ہیں؟ سل کے معنی ہیں کہ دیکھیں آپ کو اگر کسی بھی شے پر اختیار دیا گیا ہے، کسی بھی شے پر اختیار دیا گیا ہے، آپ اس شے کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس پر اس طرح اثر انداز نہیں ہونا کہ آپ اسے زواد بنا دیں، اس کے مقام سے ہٹا دیں. یہ نہیں کرنا آپ نے اگر اس کو وہاں سے اٹھاتے بھی ہیں تو واپس جہاں رکھنا ہے تو اسی مقام پر رکھنا ہے جو مقام اس کے رب نے اس کا طے کیا ہے، جو اصل مقام ہے اس کا. اسے کہتے ہیں سل. سواد لام سل، سواد لام سل. سل کا معنی کیا ہے؟ سل کا معنی یہ ہے کہ اشیاء کو، یعنی آسمان و زمین یا جہاں پر بھی جس حد تک بھی آپ کو اختیار دیا گیا، اس حد تک ہر شے کو اس کے اپنے اصل مقام پر رکھنا. جب تک ہر شے اپنے اصل مقام پر رہے گی تو ہر شے بہترین رہے گی، پرفیکشن رہے گی، کوئی خرابی نہیں ہوگی. لیکن اگر کہیں پر کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا، اس کا مقام تبدیل کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پھر سال نہیں بلکہ زل ہو جائے گا. اور زل کسے کہتے ہیں؟ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گمراہ. یعنی مثال کے طور پر ہم جو سواد لم سال ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے، یعنی
فی الحال ہم نے معنی تو بیان کر دیا، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم جو سل ہے اس کا معنی نظر انداز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمیں سل کا معنی نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا سل کسے کہتے ہیں. سوال یہ پتا تو پھر سل کا معنی کیسے جانا جائے گا؟ تو کسی بھی شے کو جاننا ہے، اس کا جو بہترین طریقہ ہے جاننے کا اس کے بارے میں. اگر کسی شے کے بارے میں نہیں آپ سمجھ پا رہے، کوشش کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی یہ شے کیا ہے، تو آپ اس کی ضد کو سمجھ لیں. اگر آپ اس کی ضد سمجھ آ جائے گی تو وہ شے آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کو دن کی سمجھ نہیں آ رہی، رات سمجھ آ جائے گی، پتہ ہے دن کسے کہتے ہیں. اس کی ضد کو سمجھیں گے آٹومیٹکلی جو ہے وہ شے سمجھ آ جائے گی. اسی طرح بالکل اگر آپ کو جو سل ہے، بالفرض ہم ایک لمحے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو سل ہے اس کے معنی کا نہیں علم، جو سل ہے ہمیں اس کے معنی کا نہیں علم. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو سل ہے اس کی جو ضد ہے اسے سمجھ لیتے ہیں. سل سواد جمع لام برابر سل. سل کی ضد کیا ہے غور کریں، زواد. سواد کی ضد ہے زواد، سواد بدل جائے گا زواد میں. آپ کو پتا سواد اور زواد دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. سواد کی ضد زواد، لہذا سواد کی ضد کیا آ گئی زواد، اور جمع لام برابر کیا آ گیا، برابر آ گیا زل. سواد کی بجائے سال کی بجائے کیا آ گیا، سال کی بجائے آ گیا زل. اب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا سال کے معنی کیا ہیں. اچھا سال کے معنی جاننے ہیں تو ہم ایسا کریں زل کے معنی جان لیں. کیا ہمیں پتا ہے، جانتے ہیں کہ زل کسے کہتے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھ لیں، کہیں سے بھی پوچھ لیں تو بہت آسان ہے. ہر کوئی زل کہتا ہے جی گمراہ. زل کہتے ہیں گمراہ کو، گمراہ ہونے کو، گمراہ. اچھا گمراہ کسے کہتے ہیں غور کیجئے گا. گمراہ فارسی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے. گمراہ جو ہے یہ جملہ ہے، یہ مرکب ہے دو الفاظ کا. ایک ہے گم، گاہ میم گم، گاہ پیش میم گم، جمع راہ. ٹھیک ہے جی، راہ جسے اردو میں کہتے ہیں رستہ، ٹریک، لائن، وہ لائن جس کے اوپر ٹریول کرنا ہوتا ہے، سفر کرنا جس کے اوپر چلنا ہوتا ہے. تو یہ اب گمراہ کا مطلب کہتا ہے، گمراہ کا معنی ہوتا ہے راہ سے، رستے سے، ٹریک سے جو لائن ہے اس سے گم ہونا، وہاں پر نہ ہونا. مثال کے طور پر ایک شے جو ہے میں نے یہاں رکھی، میں نے یہ شے یہاں رکھی. اب مجھے اس شے کی تلاش ہے، ضرورت ہے، میں آتا ہوں، یہ شے یہاں نہیں، یہاں سے گم ہو چکی ہوئی ہے، یہ شے یہاں پر نہیں ہے. اسے کہتے ہیں گم راہ ہونا. راہ کسے کہتے ہیں؟ راہ بالکل آسان ہے، آپ کو بتایا آسمان و زمین میں ہر شے جو ہے وہ سفر میں ہے، ہر شے چل رہی ہے. تو کوئی بھی شے جس ٹریک پر، جس لائن پر، جس پیٹرن پر چل رہی ہے اسے کہتے ہیں راہ. اور عربوں کی زبان میں کہتے ہیں صراط. ٹھیک ہے جی، صراط، راہ. تو غور کیجئے گا، گمراہ یعنی جو صراط ہے، کون سے صراط؟ صراط مستقیم، یعنی وہ صراط، وہ لائن، وہ رستہ جس کے اوپر قائم رہنا ہے، جس کے اوپر ڈٹنا ہے، جس کے اوپر چلنا ہے. جیسے سورج کی اپنی لائن ہے، چاند کی اپنی لائن ہے، درختوں کی اپنی لائن ہے، بادلوں کی اپنی لائن ہے، یعنی ہر مخلوق کی اپنی اپنی لائن ہے، ڈائریکشن. ایک جو ہے وہ صراط ہے، ایک راہ ہے. ہر مخلوق اپنی اپنی راہ پر چل رہی ہے، اپنی جو ہے وہ منزل کی طرف رواں دواں ہے. تو اسی طرح گمراہ کہتے ہیں کہ ایک شے، ایک مخلوق یا کوئی بھی وجود، کوئی شے جو ہے یا کوئی بات جو ہے وہ اپنی لائن پر نہیں ہے. جب ہم اسے دیکھیں تو وہ کہاں ہمیں ملتی ہے؟ وہ وہاں سے گم ہے، وہاں سے غائب ہے، وہاں نہیں ہے. جب وہاں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہیں اور. شے موجود ہے، شے موجود ہے، رستے پر نہیں ہے، جو اس کا اصل مقام ہے وہاں پر نہیں ہے. جب شے موجود ہے، اپنا وجود رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے مقام پر نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ وہ وہاں ہے جو اس کا مقام نہیں ہے، وہ کسی اور مقام پر ہے، کسی دوسرے مقام پر ہے. تو جب کوئی بھی شے اپنے مقام پر نہیں ہوگی، کسی دوسرے مقام پر ہوگی. مثال کے طور پر مشین کے اندر ایک پرزہ ہے، اگر ایک پرزہ اپنے مقام سے، یعنی اپنا مقام چھوڑ کر کہیں اور انجن میں، مشین کے کسی اور حصے میں چلا جاتا ہے، ٹوٹ کر، الگ ہو کر، تو اس سے کیا ہوگا؟ مشین صحیح رہے گی، سلامت رہے گی، یا مشین تباہ ہوگی، خرابیاں ہوں گی؟ جی بہت آسان سا جواب ہے بھائی، مشین میں خرابیاں ہوں گی، مشین تو تباہ ہو جائے گی. بالکل اسی طرح اگر کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شے اس کو اس کی راہ سے، اس کی لائن سے گم کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے آسمان و زمین جو کہ ایک مشین، ایک وجود ہے، ایک مشین کے مانند، ان میں خرابیاں، تباہیاں آئیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا
سال کی ضد کیا ہے؟ زل. زل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو. گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے، ایک وجود یا کوئی بھی شے جو اپنی لائن پر نہیں ہے، جو اپنے مقام پر نہیں ہے، اگر وہ اپنی لائن پر، اپنے مقام پر نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا وہ خرابیاں کر رہی ہے، وہ تباہیاں مچا رہی ہے، اس سے تباہیاں ہو رہی ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے زل کا معنی. اب جب زل جو ہے اس کا معنی یہ ہے اور زل ضد ہے سل کی، تو پھر سل کا معنی کیا ہے؟ بالکل واضح ہوتا ہے. سل کہتے ہیں کسی بھی شے کا یا ہر شے کا جو اس کا مقام ہے، جو اس کی لائن ہے، اس کے اوپر ہونا، یعنی صراط مستقیم پر ہونا. جب ہر شے، ہر مخلوق، ہر بات اپنے مقام پر، اپنی راہ پر ہوگی، اپنی لائن پر ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر کہیں کوئی خرابی ہوگی بھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی. پھر یعنی جہاں تک سال ہوگا، جہاں تک آپ کے جسم میں سال ہوگا تو آپ کا جسم بہترین ہوگا، آسمان و زمین میں سال ہوگا تو آسمان و زمین جو ہے وہ بہترین ہوں گے، کہیں پر بھی کوئی خرابی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہے جناب سال کا معنی. سال کسے کہتے ہیں؟ سال کہتے ہیں آسان الفاظ میں، سال کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے، ہر شے کا اس کے اپنے مقام پر ہونا، جس سے کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ کا نکلے گا، نتیجہ کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. جیسے کہ مشین ہے، مثال کے طور پر، اچھا غور کیجیے، مشین ہے تو مشین کے اندر اگر کوئی پرزہ زال ہو جاتا ہے، کوئی پرزہ، کوئی پارٹ زال ہو جاتا ہے، یعنی اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشین کا جو نظام ہے، جو تسلسل ہے، کہ ہر شے چل رہی ہے نا، تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہوگی، تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہوگی. مشین کے اندر جو تسلسل ہے، جو نظم ہے، جو ربط ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی. لہٰذا یعنی ہوتا کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پر زل ہو جاتا ہے، سال کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ زل ہوتا ہے، تو زل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زل سے ہوتا ہے فساد. یعنی مثال کے طور پر مشین کے اندر کوئی پرزہ ہے، وہ زل ہو جاتا ہے، اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، زل ہو جاتا ہے، تو زل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زل سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مشین جو ہے اس میں خرابی ہو جائے گی، اس کے اندر جو نظم ہے، جو ربط ہے، جو تسلسل ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی، رکاوٹ بڑھتی 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 مشین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو جب زل ہی رہے، اس کو سل نہ کیا جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے فے سین دال، فساد ہو جاتا ہے. فساد کس سے ہے؟ فساد اس کے یہ دو ذرائع سے آتا ہے فساد. نمبر ایک ذریعہ ہے فے جمع سین صد، فے جمع سین صد برابر فساد. فے کہتے ہیں پس جو کہا جا رہا ہے، یعنی ایسا ہی ہے، جو ہو رہا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور صد کسے کہتے ہیں؟ سین دال صد کہتے ہیں رکاوٹ کو. صد کہتے ہیں اگر کوئی تسلسل ہے، نظام چل رہا ہے، اس میں رکاوٹ آ جانا، صد کہتے ہیں رکاوٹ. فاسد کا معنی ہوتا ہے پس رک جانا، پس رکاوٹ کا ہو جانا. تو جب زل ہوگا، یعنی آپ کو کسی بھی حد تک اختیار دیا گیا، آپ کو آپ کے جسم پر اختیار دیا گیا، اگر آپ اپنے جسم میں سال کی بجائے زل کرتے ہیں، مخلوقات کو، اعضاء کو، اشیاء کو ان کے مقامات سے ہٹاتے ہیں، وہ کیسے ہٹتا ہے وہ بات کی بات اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن اگر آپ زل کرتے ہیں تو زل سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے جسم کے اندر جو نظم ہے، جو ربط ہے، وہ ربط ٹوٹ جائے گا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، نظم کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اگر مثال کو دل ہے، اگر آپ سال کی بجائے زل کرتے رہیں گے، جسم میں ایسی چیزیں ڈالتے رہیں گے کہ جو سال کی بجائے جو زل کریں، جو دل کو، جو مخلوقات کو، جو آپ کے جسم کے اعضاء کو ان کے مقامات سے ہٹاتی رہیں، تو نتیجہ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ کے جسم کا نظام، یعنی کہ وہ بند، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی مکمل بند ہو جائے گا، یہ مشین مکمل ڈیڈ ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. تو یہ ہوتا ہے زل کا نتیجہ کا نکلتا ہے فساد. فساد کا مطلب پس بند ہو جانا. یعنی اگر زل ہی رہے گا، آپ سال نہیں کرتے، زل ہی رہے گا، تو پھر یہ طے ہے کہ یہ جو مشین ہے جس میں آپ نے زل کر دیا ہے، جو شے ہے، مشین ہے، بالآخر یہ اس کا نظم، اس کا سسٹم، اس کا تسلسل بند ہو جائے گا. یہ طے ہے، ہو کر رہے گا، اسے بند ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اسے تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایک چیز یہ ہے. پھر دوسرا جو فساد ہے، فساد آتا ہے فے سین جمع صد، فاس اور صد. صد کا معنی آپ پہلے جان چکے ہوئے ہیں، اور صد کا معنی آپ پہلے جان چکے ہوئے. فاس کا معنی کیا ہے؟ فاس کہتے ہیں یعنی کہ شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، ادھر ادھر کر دینا.
کہیں مثال کے طور پر ایک شے کا مقام یہ ہے اس کو کہیں آگے لے جانا، کہیں پیچھے لے جانا، ٹھیک ہے نا، ایسے کر دینا، یعنی شے جو ہے اس کو اس کے اصل مقام سے دور، کہیں بے شک پیچھے دور لے جانا یا آگے دور لے جانا، دائیں دور لے جانا، بائیں دور لے جانا، یعنی اصل بات وہی ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اسی یعنی جس سے فاسق، فسق، فاسقون وغیرہ بنا ہے، جس کا تبدیلی کرنے والے، بات میں، شے میں تبدیلی کرنے والے، اپنی بیچ میں ملاوٹ کر کے بات کو اس کی اصل حال سے ہٹا دینا، اسے تبدیلی کر دینا. تو فاسق کہتے ہیں تبدیلی، بدلاؤ کرنا، شے کو یعنی آگے پیچھے دور کر دے، اور صاد وہی رکاوٹ. تو فساد کا معنی کیا بنے گا؟ فساد کا معنی بنے گا کہ اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں، یعنی کسی بھی شے میں جہاں تک بھی آپ کو جس حد تک بھی اختیار دیا گیا، جہاں پر بھی آپ کے پاس کسی حد تک اختیار ہے، اگر آپ وہاں تبدیلی کرتے ہیں اور اگر اس تبدیلی کو دور نہیں کیا جائے گا تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اس کا تسلسل، اس کا نظم، اس کا ربط جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، شتبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہیں جناب سل اور زل کے معنی. ٹھیک ہے، اب آج آتے ہیں واپس صلاۃ کی طرف. جب سل کے معنی ہم نے جان لیے تو پھر اسی سے بنا الصلاۃ، اسی سے بنا الصلاۃ. اور اب آپ کو ایک ایک چیز واضح ہوگی کہ احمد عیسیٰ کی ایک ایک بات کی تصدیق قرآن خود کرے گا، کہ جو آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم زمین میں کسی کو مکن دیتے ہیں، یعنی زمین کا اگر اختیار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو اقتدار و اختیار دیتے ہی صرف اس لیے ہیں تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے. ٹھیک ہے جی، الصلاۃ قائم کی، ابھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سال کا معنی یہ ہے کہ جس پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اقتدار دیا گیا ہے، اس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر ہی رکھنا. یہ سال، یعنی سال کا معنی ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رہنا، جو اس کا اصل مقام ہے. آگے آ جاتا ہے الف. یہ یعنی الف جو صلاح بن گا کل کا کل، یعنی تمام کا تمام، ہر وہ شے، یعنی سب کا سب کے سب کا اپنے اصل مقام پر ہونا، اسے رکھنا یا رہنے دینا. اور آگے تے ہے. یہ جو تے ہے یہ اظہار کرتی ہے اس کا جس کو سل کرنا ہے، جس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے. یعنی صلاۃ کا معنی بنے گا صلاۃ، ابھی الف لام نہیں، صلاۃ کا معنی بنے گا ہر شے، یعنی کہ جس شے کا بھی اختیار آپ کو دیا گیا، یعنی جس شے پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا، اس شے کا، اس وجود کا، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، کہیں پر بھی کوئی تبدیلی نہیں کرنا، کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹانا نہیں ہے. یہ ہے صلاۃ. اب صلاۃ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں پر اختیار دیا گیا کسی شے پر، تو ہم دیکھتے ہیں ہاں بھائی میرے اپنے جسم پر اختیار دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کا اختیار جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. کسی کے پاس کم اختیار ہے، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس زیادہ اشیاء پر اختیار ہے، کسی کے پاس کم اشیاء پر اختیار حاصل ہے. اب اگر مثال آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے کس پر اختیار حاصل ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ بے شک آپ کے گھر پر آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ کی گلی پر، آپ کے محلے پر، گاؤں پر، شہر پر، ملک پر، پوری زمین پر آپ کا اختیار نہیں، کم از کم آپ کا جو اپنا جسم ہے اس کا تو اختیار آپ کے پاس ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ تو جس حد تک بھی آپ کے پاس اختیار ہے، اگر کسی کے پاس اختیار ہے اس کے اپنے جسم کا، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے. یعنی آپ نے جسم میں جیسا، یہ دیکھیں یہ جسم خلق کس نے کیا ہے؟ کیا اس کے خالق آپ ہیں؟ اس کا خالق رب ہے نا، نیچر ہے نا. تو نیچر نے جب ایک شے کو وجود میں لایا، خلق کیا، تو بغیر مقصد کے وجود میں لایا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. جب آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، سمجھیں گے، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ بھائی نیچر کچھ بھی وجود میں لاتی ہے تو بغیر مقصد کے وجود میں نہیں لاتی. لہٰذا اگر نیچر نے ہمارے رب نے ہمیں وجود میں لایا تو بغیر مقصد وجود میں نہیں لایا. اب جس مقصد کے لیے اس بشر کو، یعنی آپ کے جسم کو، آپ کو وجود میں لایا گیا ہے، وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ کیا یہ جسم خراب ہو جائے تو یہ اس مقصد کو پورا کر پائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جسم، یہ وجود اس مقصد کو اس وقت ہی پورا کر پائے گا، اس وقت اسے جان پائے گا، پہچان پائے گا، اسے پورا کر پائے گا جب یہ جسم بالکل ٹھیک ہوگا. اگر یہ جسم خراب ہوتا ہے تو یہ اس مقصد کو پہچان پائے گا، جان پائے گا نہیں، پورا کر پائے گا نہیں. تو مجرم کون بنے گا؟ کیا مجرم وہی نہیں ہوگا جس کو اس جسم پر اختیار حاصل ہے؟ اگر آپ کے جسم پر آپ کے اختیار حاصل ہے تو پھر یہ جسم اگر کچھ خرابیاں کرتا ہے، یہ جسم اس مقصد کو پورا نہیں کرتا جس مقصد کے لیے اس کو وجود میں لائے گا، تو سوال آپ سے کیا جائے گا، مجرم آپ ہوں گے.
لہٰذا اگر آپ کو آپ کے جسم کی حد تک اختیار ہے تو آپ نے اس وقت تک کہ جسم کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، جسم کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا جب تک کہ آپ کے پاس اس کے بارے میں مکمل علم نہیں آ جاتا۔ یعنی کہ دیکھیں کہ یہ جسم صحیح کیسے رہتا ہے اور خراب کیسے رہتا ہے۔ آپ کا جسم بالکل ایک مشین کی مانند ہے، بالکل ایک مشین کی مانند ہے۔ اس جسم میں تمام کے تمام اعضاء جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جسم کے تمام اعضاء جو ہے ہر لمحے یہ بن بھی رہے ہیں اور مٹ بھی رہے ہیں۔ یہ نئے سیل جو خلیے ہیں بن رہے ہیں، پرانے وہ ڈیڈ ہو کے مر رہے ہیں۔ تو اب یہ پروسیس یعنی کہ ہر لمحے آپ کا جسم بن بھی رہا ہے اور مٹ بھی رہا ہے، بن بھی رہا ہے اور مٹ بھی رہا ہے۔ اب جسم بن کس طرح ہے؟ جسم بن رہا ہے، آپ کا جسم بنا زمین کے عناصر سے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جسم اس وقت تک ٹھیک رہے گا جب تک اس جسم کو جس سے یہ بنا ہے، جن عناصر سے یہ بنا ہے، وہ عناصر پرفیکٹ ملیں گے، ان کا معیار پرفیکٹ ہوگا، ان کی مقدار پرفیکٹ ہوگی اور پرفیکٹ ہوں گے۔ جب تک وہ عناصر ان کا معیار، ان کی مقدار پرفیکٹ ہوگی، تب تک یہ جسم جو ہے بالکل ٹھیک رہے گا۔ جب یہ جسم ٹھیک رہے گا تو نہ صرف جسم اپنی ذمہ داری کو پہچان پائے گا، اسے پورا کر پائے گا، بلکہ آپ بھی مجرم نہیں بنیں گے۔ اور اگر جسم کو یعنی کہ جس سے یہ بنا ہے وہ عناصر، ان کا معیار، ان کی مقدار اوپر نیچے ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس پر تبدیلی ہو جاتی ہے، کمی بیشی کی جاتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسم کے اندر جو ہے وہ پھر ظاہر بات ہے، اگر خراب شے ڈالیں گے، جن مٹیریل جو ہے وہ نامکمل ڈالیں گے، خراب مٹیریل ڈالیں گے تو خراب مٹیریل سے وہی بنے گا نا جو مٹیریل ہے، جسم بھی خراب بنے گا، جسم کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جسے آپ کہتے ہیں بیماریاں۔ اور بیماریاں صرف وہ نہیں ہوتی جو فزیکلی ہوتی ہیں، بیماریاں آپ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں یہ سوچنا کیا ہے، سوچنا، سمجھنا، احساسات، جذبات، یہ کیا ہیں؟ یہ جو آپ کھاتے ہیں اسی سے ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسا آپ کھاؤ گے آپ کے اندر ویسے احساسات، ویسے جذبات، ویسی سوچیں، ویسی فکریں ڈیولپ ہوں گی۔ اگر آپ جو ہے وہ کھانا کیسا ہے، کیسے عناصر استعمال کرنے ہیں، تو اس کے لیے وہی بتا سکتا ہے جس جسم کا مکمل کمپلیٹ علم رکھتا ہے۔ اب وہ علم کون رکھتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے بھئی میرے پاس اس جسم کے بارے میں کمپلیٹ علم ہے کہ یہ جسم کیسے بنا، کس سے بنایا گیا؟ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی ذات کر سکتے، وہ کون؟ وہ اس کا خالق۔ خالق کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں جانتا ہوں اس جسم کے بارے میں۔ اب جب خالق یعنی کہ جو خالق ہے اس جسم کا، ٹھیک ہے نا، وہی دعویٰ کر سکتا ہے، تو اسی کو پتہ ہے اس نے جسم کو کیسے خلق کیا ہے، اسی کو پتہ ہے جسم کی ضروریات کیا ہیں، ان ضروریات کی مقدار کیا ہونی چاہیے، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، یہ سب اسی کو علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ جسم جو ہے، اگر جو اس کا خالق ہے اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کرتا ہے، جو خالق ہے اسی سے لے کر میٹیریل مواد اس کے اندر ڈالتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں مثال سانس کے ذریعے جو آپ اندر لے جا رہے ہیں، جو منہ کے ذریعے لے جا رہے ہیں، باقی جو انرجی جسے آپ کہتے ہیں آپ کی باڈی جو ہے وہ ایبزارب کر رہی ہے، تو جس طریقے سے بھی چھونے سے بھی، تو اگر تو آپ وہی سب اپنی جسم کے اندر ڈالتے ہیں جو خالق کا کریٹ کرتا ہے، خالق کا طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جسم بالکل ٹھیک رہے گا۔ اور اگر آپ اس میں ملاوٹ کریں گے تو جسم کے اندر بگاڑ پیدا آئے گا۔ بگاڑ کیسا پیدا ہوگا؟ بگاڑ صرف یہ نہیں پیدا ہوگا کہ آپ کے وہ ہاتھ خراب ہو جائیں گے یا کوئی دانے نکلیں گے، نہیں، سب سے پہلا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، وہ اندر سے افیکٹ باہر آتا ہے۔ سب سے پہلا افیکٹ اندر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے احساسات بدلتے ہیں، آپ کے جذبات بدلتے ہیں، آپ کی کیفیات بدلتی ہیں، آپ کی سوچیں بدلتی ہیں، آپ کی فکریں بدلتی ہیں، کیونکہ آپ کی سوچیں کیا ہیں؟ آپ کی سوچیں جو زمین کے عناصر ہیں، جب آپ کے جسم کے اندر جا کے پروسیس ہوتے ہیں، تو وہ جب پروسیس ہوتا ہے ان کا کیمیکل ری ایکشن جو ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں سوچیں، فکریں، جو آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ تو اگر وہ کیمیکل عناصر وہ غیر متوازن ہوں گے تو آپ کی سوچیں غیر متوازن، آپ کی فکریں غیر متوازن، یعنی آپ کی جو سوچ ہے وہ اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی، غلط ڈائریکشن۔ اگر آپ نے یعنی کہ زل کیا باہر سے جو عناصر جس جسم میں ڈالنے ہیں، اگر آپ نے وہ عناصر جسم میں ڈالے جو اس جسم کی ضرورت نہیں ہے، یا ان میں تبدیلی کر دی، ان کو بگاڑ دیا، ان کو ادھر ادھر کر دیا، ان کے مقام سے ہٹا دیا، ان کا معیار تبدیل کر دیا، ان کا جو معیار کا مقام ہے اس سے ہٹا دیا، مقدار کے مقام سے ہٹا دیا، مقدار کے مقام سے، معیار کے مقام سے ہٹا دیا، وقت کے جو ہے وہ مقام سے ہٹا دیا، آپ نے زل کر دیا، تو نتیجہ یہ نکلا آپ کی باڈی جو ہے، آپ کا جسم بھی، باڈی بھی زل ہو جائے گی۔ سب سے پہلا اثر کیا مرتب ہوگا؟ سب سے پہلا اثر یہ مرتب ہوگا کہ جب آپ کے وہ عناصر آپ کے جسم میں جائیں گے
وہ پروسیس ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، اس سے 2 طرح کی انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی. وہ انرجی جب آپس میں ملے گی، ریئیکٹ کرے گی، تو اسے آپ کہتے ہیں سوچنا، دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، جذبات، احساسات، فیلنگز. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے آپ کی سوچیں، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، یہ سب آپ کا بگڑ جائے گا. جب جو عناصر، جن عناصر سے آپ کی باڈی بنی، اگر وہی عناصر یعنی غیر متوازن عناصر جسم میں ڈالیں گے تو آپ کی سوچیں غیر متوازن ہو جائیں گی، آپ کی فکریں غیر متوازن ہو جائیں گی، آپ کے احساسات غیر متوازن ہو جائیں گے، آپ کے جذبات غیر متوازن ہو جائیں گے. سوچوں کا غیر متوازن ہونا کیا ہے؟ جب سوچیں غیر متوازن تو آپ کے ہاتھ کیا کرتے ہیں، ٹانگیں کیا کرتی ہیں، زبان کیا بولتی ہے؟ زبان وہی بولتی ہے، ہاتھ وہی کرتے ہیں، ٹانگیں وہی کرتے ہیں، جسم، باقی جو جسم ظاہر اظہار وہی کرتا ہے جو پہلے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ جو آپ کے اعمال ہیں یہ سب سے پہلے آپ کے اندر جنم لیتے ہیں. آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کے اندر جنم لیتے ہیں، پھر آپ کا جسم، آپ کی باڈی ان کو اگل دیتا ہے سیئات کی صورت میں یا پھر حسنات کی صورت میں. ٹھیک ہے نا. پنیہ کی صورت میں یا پھر پاپوں کی صورت میں آپ کی باڈی اگل دیتی ہے. سب سے پہلے یہ سارے اعمال آپ کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں؟ جو آپ کھاؤ گے وہی بنو گے. جیسے عناصر، غیر متوازن عناصر اگر جسم میں ڈالو گے تو غیر متوازن سوچیں، فکریں، یعنی کہ اعمال ہی اندر پروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن وہ اعمال ابھی پریکٹیکل نہیں، وہ تھیوری ہے. جیسے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا، پہلے اس کی تھیوری ہوتی ہے، پھر پریکٹیکل کیا جاتا ہے اس تھیوری کے مطابق. تو بالکل سر، جب آپ جو بھی کھاتے پیتے ہیں، جو عناصر آپ اپنے جسم میں ڈالتے ہیں، اگر غیر متوازن عناصر ہیں تو آپ کے جسم کے اندر غیر متوازن تھیوری جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی. اب اس تھیوری کے اوپر آپ کے وجود نے عمل کرنا ہے، پریکٹیکل میں لے کر آنا ہے. تو جب تھیوری جو ہے وہ غیر متوازن ہے تو آپ کے اعمال متوازن ہوں گے. بہت آسان ہے اس سے سمجھنا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو جیسے سے آگے بڑھیں گے ایک ایک بات سمجھ آئے گی کہ الصلاۃ کیسے بے حیائی اور منکرات سے روک دیتی ہے. یعنی روک نہیں دیتی، بلکہ جیسے لوہے کی بٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو وہ بٹی لوہے کو پگھلا کے اس کے انگ انگ سے جو میل ہوتی ہے، خبث ہوتا ہے، زنگ ہوتا ہے، اسے نکال دیتی ہے. بالکل ایسے الصلاۃ جو ہے وہ اگر ایک بشر قائم کرے گا تو اس بشر کی باڈی سے، جسم سے جتنا بھی خبائث ہیں، جتنے بھی فواحش ہیں، جتنے بھی منکرات ہیں، ان کو ایسے ہی نکال دے گی. الصلاۃ ایسے نکال دی. اگر معاشرے میں قائم کی جاتی ہے، جس حد تک، جس سطح تک الصلاۃ قائم ہوگی تو الصلاۃ جو ہے وہ خامیوں کو، خرابیوں کو جڑ سے نکال دے گی. اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. تو یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق و مالک، ساری بات، جو خالق کو علم ہے، جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے وجود جو ہے باڈی کس سے خلق کی گئی، کن عناصر سے، ان عناصر کی مقدار، معیار وغیرہ کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خالق کیا ہے؟ کیا خالق ہم خود ہیں؟ جب غور کریں گے تو پتا چلے گا خالق کون ہے. خالق ہے نیچر، یہی کائنات، نیچر، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. نیچر ہے ہماری. خالق کون ہے؟ ہمارا خالق نیچر، یہ کائنات. لہذا جب انسان اپنے آپ کو، یعنی الصلاۃ قائم کرنا کیا ہے؟ الصلاۃ قائم کرنا یہ ہے کہ نیچر انسان کو وجود میں لے کر آئی ہے تو انسان اپنے آپ کو نیچر کے آگے سرنڈر کر دے، اس وجود کو نیچر کے آگے سرنڈر کر دے. ٹھیک ہے جی. جو نیچر فراہم کرے گی وہی انسان اس میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے وہی اس جسم میں ڈالے. جب انسان وہی ڈالے گا اور اتنا ہی ڈالے جتنا ضرورت ہے تو پھر یہ جو آپ کی باڈی ہے اس کی سوچیں پاک ہو جائیں گی، فکریں پاک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. آپ کے اعمال پاک ہو جائیں گے، آپ کی باڈی ہر لحاظ سے پاک ہو جائے گی، آپ کی سوچیں پرفیکٹ. جب آپ کا رزق متوازن ہوگا، متوازن رزق صرف نیچر فراہم کر سکتی ہے. اس وقت صرف جو نیچر رزق فراہم کر رہی ہے، اگر وہ رزق آپ حاصل کرتے ہیں، وہ رزق کھاتے ہیں، جسم میں ڈالتے ہیں، تو اس کے کتنے فائدے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ متوازن رزق اپنے جسم میں ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کی سوچیں متوازن ہو جائیں گی، آپ کی فکریں متوازن ہو جائیں گی، آپ کی سمجھ متوازن ہو جائے گی، آپ کے احساسات متوازن ہو جائیں گے، جذبات متوازن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک پرفیکٹ بشر بن جائیں گے. ایک چیز. دوسرا، آپ کی جو باڈی ہے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی. اگر کوئی بیماری ہوگی بھی وہ بھی آہستہ 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 ختم ہو جائے گی، اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ کے جسم کی حد تک تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے جسم میں صلاۃ قائم کریں. آپ اپنے جسم میں
الصلاۃ قائم کریں، اور یہ الصلاۃ نہیں ہوگی، یہ صلاۃ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ کے جسم کے علاوہ دوسروں پر بھی، آپ کو رہنما ہے، لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے نہ صرف آپ اپنے جسم میں الصلاۃ قائم کریں بلکہ وہ بھی آپ کے اختیار میں ہیں، ان پر بھی آپ کو اختیار حاصل ہے، لہٰذا ان میں بھی الصلاۃ قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک یہ الصلاۃ ہو، اگر آپ کے اختیار میں آپ کی بیوی بچے ہیں تو ان میں الصلاۃ قائم کرنا یہ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس حد تک اگر آپ کے پاس اختیار ایک گلی تک ہے، یعنی ایک گھر تک ہے، تو گھر میں ہر شے ویسی ہونی چاہیے جیسی رب کی چاہت ہے، ہر شے یعنی کہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، ہر شے کو، ویسی بیوی، ویسے بچے، ویسی تربیت، یعنی کہ جو جیسی ہونی چاہیے، پرفیکٹ۔ اس طرح اگر آپ کے پاس اختیار ہے ایک گلی کا، ایک محلے کا، ایک علاقے کا، ایک ملک کا، تو جس حد تک کسی کے پاس اختیار ہے اس نے صلاۃ قائم کرنی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اسے زمین پر اقتدار دیا گیا ہے، ایک بندہ ہے اس کو صرف اپنے جسم پر اختیار دیا گیا ہے، دونوں کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے جسم میں صلاۃ قائم کرتے ہیں، باقی جس کو اقتدار دیا گیا، جہاں اقتدار ہے وہاں صلاۃ قائم نہیں کرتا، تو اس صلاۃ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بتائیں ذرا۔ یا مثال کے طور پر پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر بندہ اپنے جسم میں صلاۃ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، صلاۃ قائم کرتا ہے، لیکن جن کے پاس زمین کا اقتدار ہے وہ صلاۃ قائم نہیں کرتے، کیا باقی جو لوگ ہیں ان کے صلاۃ قائم کرنے کا فائدہ ہوگا؟ یعنی اور آسان کر دیتے ہیں۔ صلاۃ کیا ہے؟ ہر شخص کی انفرادی صلاۃ بھی ہے۔ انفرادی کیا ہے؟ جس حد تک اختیار دیا گیا، ہر شخص کے پاس اس کے جسم کے اختیار ہے، تو ہر شخص کے اوپر لازم ہے اپنے جسم پر صلاۃ قائم کرے، اپنے جسم میں۔ گھر تک اختیار ہے، گھر میں قائم کرے، گلی تک، محلے تک، جہاں تک۔ اس طرح آ جاتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کو زمین پر مکن دیا جاتا ہے، زمین میں اقتدار دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر جن کو زمین میں مکن دیا گیا وہ صلاۃ قائم نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو نیچے آ رہے ہیں، ان کے انڈر آ رہے ہیں، اگر وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا یا وہ صلاۃ قائم کر پائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے جسم میں صلاۃ قائم کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو طیب رزق نہیں، نیچرل رزق چاہیے۔ جن کے پاس زمین کا اختیار ہے وہ نیچرل رزق کے بجائے وہ خبیث رزق پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ ملاوٹیں کر رہے ہیں، وہ جینیٹیکلی موڈیفائی، اور بیچ میں انسان شرک کر رہا ہے، رب کے ساتھ، فطرت کے ساتھ مداخلت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ تو جب آپ کے پاس رزق کا اختیار تو آپ کے پاس نہیں ہے نا، رزق کا اختیار تو اسٹیٹ کے پاس ہے۔ جس فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں، اس فضا کو آپ تو نہیں صاف رکھ سکتے، اس فضا کا اختیار تو اسٹیٹ کے پاس ہے نا۔ جو اسٹیٹ پالیسی اختیار کرے گی، جس کے پاس اقتدار ہے، جو پالیسی وہ اختیار کرے گا، تو ویسی فضا ہو جائے گی، ویسا ماحول ہوگا، ویسا کلچر ہوگا، ویسی سوسائٹی ہوگی۔ اب جن کے پاس زمین کا اختیار ہے، زمین کا اقتدار ہے، جن کو زمین میں مکان دیا گیا، اگر وہ ہر شے کو اس کے مقام پر نہیں رکھتے، اس مقام پر، جس مقام پر رکھنا چاہیے، جو پرفیکٹ مقام ہے، جو نیچر کا طے کرتا ہے، رب کا، وہ ایسا نہیں کرتے، تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ انفرادی طور پر صلاۃ قائم کر سکیں گے، اور جتنی جی چاہے کوشش کریں گے فائدہ ہوگا؟ ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا اب جتنی بھی صلاۃ بنتی ہیں، کتنی صلاۃ بنتی ہیں؟ صلاۃ بنیادی طور پر بن جاتی ہیں دو طرح کی، ایک انفرادی صلاۃ اور دوسری جن کو زمین پر مکن دیا گیا۔ اب یہ دو صلاۃ بن جاتی ہیں، ان دو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مخصوص صلاۃ کون سی ہے۔ کتنی صلاۃ ہو گئی؟ صلاۃ ہو گئی دو، صلاۃ ہو گئی دو۔ ایک یہ صلاۃ ہے انفرادی، اور دوسری صلاۃ ہے جنہیں زمین میں مکن دیا گیا۔ جی، ایک صلاۃ ہے انفرادی اور دوسری وہ صلاۃ ہے جنہیں زمین میں مکن دیا گیا، ان کی صلاۃ۔ یہ دو طرح کی صلاۃ۔ اب ان میں الصلاۃ مخصوص صلاۃ کون سی ثابت ہوتی ہے؟ یعنی ان دونوں میں اگر ایک دوسرے پر ترجیح دی جائے تو اوپر کون سی آتی ہے اور نیچے کون سی آتی ہے؟ پہلے نمبر ٹاپ پر کون سی آتی ہے کہ جو کرنی ناگزیر ہے، اگر اسے نہیں کیا جائے گا دوسری صلاۃ کا قائم کرنا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، تو وہ ہے یہ والی، جنہیں زمین میں مکن دیا گیا۔ یہ بن جائے گی الف لام والی مخصوص صلاۃ، الصلاۃ بن جائے گی، یہ بن جائے گی الصلاۃ۔
یعنی الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ وہ جن کو زمین میں مکن دیا گیا. اگر آپ کو زمین میں مکن دیا گیا ہے، اگر آپ کو زمین میں مکن دیا گیا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ الصلاۃ قائم کریں. الصلاۃ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے الصلاۃ کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں. جن کے پاس بھی زمین کا اقتدار ہے، اختیار ہے کسی بھی حد تک، جو بھی پالیسی ساز ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے جانیں کہ الصلاۃ یعنی یہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی، یہ ذمہ داری ہے کیا. ٹھیک ہے. اگر آسمان و زمین میں کوئی رائی برابر بھی خرابی ہوتی ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے، کسی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا جو اقتدار میں ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، جن کے پاس طاقت ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اقتدار میں آ کر جو ہے بڑا سکون ہو جاتا ہے، یہ بڑی موجیں. نہ جب آپ اقتدار میں ہو جاتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر اگر کوئی چوری ہو، ڈاکہ ہو، کوئی کسی جانور کا قتل ہو، کسی مخلوق کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، آسمان و زمین میں کوئی فساد ہو، تو سب سے پہلے مجرم، بڑے مجرم آپ ہیں. یہ جان لیں. اپنے ساتھ یہ 2 ٹکے کے ملا لگا کے اور سمجھنا ہم تو بڑے جنتی ہیں، بڑے نیک کام کر رہے ہیں. ہاں وہ ملاٹے تمہیں جنت کا ٹکٹ تو دے دیں گے، لیکن وہ اصل میں جنت کا ٹکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ اصل میں تمہیں وہ فساد کرنے پر فساد کا تمہیں سند دے رہے ہیں، فساد کی تمہیں مزید ابھار رہے ہیں. بھائی تم جو ریچائی کرو، موجیں کرو، تباہی مچاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے. لہذا جن کے پاس بھی زمین، جن کو زمین کا مکن دیا جاتا ہے، زمین کا مکن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ الصلاۃ قائم کریں. یعنی وہ الصلاۃ، اب یہاں تے کیا آئے گی؟ تے جس پر مکن دیا گیا. مکن کس پر دیا گیا؟ مکن کس میں دیا گیا؟ مکن دیا گیا زمین میں. زمین میں جتنے بھی حصے پر، جس خطے پر بھی زمین میں جس حد تک بھی مکن دیا گیا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، ہر شے کو سل کرنا ہے، ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے، غور کرنا ہے. یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو پالیسی ساز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو علم والے ہیں، جو آسمان و زمین کا علم رکھنے والے ہیں، ان کو بٹھائیں، ان کو اکٹھا کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو پوچھیں، ان کو کہیں جی تحقیق کریں، غور و فکر کریں، دیکھیں آسمان و زمین سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ہے. اگر تو ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ایسے کنٹینیو رکھا جائے گا. اور اگر سب کچھ اپنی جگہ پر نہیں ہے بلکہ خرابیاں ہیں، تو پھر خرابیاں دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ پھر اگر آپ ہوا میں تیر مارتے رہیں گے تو مزید تباہی ہوگی. آپ کے اوپر لازم ہے سب سے پہلے بیٹھا جائے، اگر کوئی ایسی شخصیت ہے اس کو کہا جائے بھئی ہمارے اوپر واضح کر، ہمارے اوپر کون سے صراط کتب ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو پھر وہ آپ کے اوپر واضح کرے بھائی آپ کو زمین کے اس حصے تک اختیار دیا گیا، اقتدار دیا گیا، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آسمان و زمین میں اس حد تک یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کا یہ مقام ہے، ان کے مقام پر رکھو. دیکھو سب کا سب پرفیکٹ ہو جائے، بیلنس ہو جائے گا، خرابیاں ہوں گی بھی تو دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کے پاس زمین کا اختیار ہے، اقتدار ہے، آپ الصلاۃ قائم کرنے کے بجائے قذف کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم الصلاۃ قائم نہیں کریں گے، آپ اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس اختیار ہے نا مخلوقات کو، اشیاء کو ادھر ادھر کرنے کا، آپ کے حکم پر سارا کچھ ہو رہا ہوگا نا. تو اگر مخلوقات یا اشیاء اپنے مقام پر نہیں ہوں گی، سال نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ زال ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ زال تو ہوں گی نا. بھائی ایک ہر شے پروسیس میں اس نے کہیں نہ کہیں جانا ہے، یا تو اپنے اصل مقام پر جانا ہے یا دوسرے مقام، غلط مقام پر جانا ہے. تو آپ نظام چل رہا ہے، آپ سربراہ بن گئے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پالیسی ساز ہیں. اب ایسے میں آپ کے احکامات کے مطابق آپ کے انڈر جو ہے مخلوقات کو رکھا جا رہا ہے، ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، ہو رہی ہیں مخلوقات. اب اگر مخلوقات جو ہیں وہ غلط مقام پر جا رہی ہیں، ذمہ دار تو آپ ہیں. اس سے نتیجہ کا نہیں، اس سے نتیجہ یہ آسمان و زمین میں تباہیاں آئیں گی، خرابیاں ہو جائیں گی، معاشرہ بگڑ جائے گا، فساد ہو جائے گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں، اگر اس طرح یہ جن کو زمین میں مکن دیا گیا وہ الصلاۃ قائم کرتے ہیں، ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھتے ہیں، تو جو ہر شخص کی انفرادی صلاۃ ہے وہ قائم کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ یعنی اس کو کھانے پینے کو طیب ملے گا، نیچرل ملے گا، ہر شے نیچرل ملے گی، کچھ بھی ملاوٹ زدہ نہیں ملے گا، طیب رزق، سب کچھ طیب. جب سب کچھ طیب ملے گا، طیب رزق ملے گا، ہر چیز پیور ہوگی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیور اجسام بنے گے، ان کے اندر کوئی خرابیاں ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی، سوچیں پرفیکٹ ہو جائیں گی، پیور ہو جائیں گی، فکریں پیور ہو جائیں گی، سمجھیں پیور ہو جائیں گی، احساس پیور ہو جائیں گے، جذبات پیور ہو جائیں گے. تو فحاشی، بے حیائی، منکرات، یہ الصلاۃ چوز کر ایسے نکال دے گی یا نہیں نکال دے گی؟
آپ خود بتا دیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آپ بتائیں یہ آیت کس کا ذکر ہے؟ یہ آیت کس نے بیان کی؟ یہ آیت آج سے پہلے بیان ہو سکتی تھی؟ بیان ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ اور احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے، احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے کہ اس وقت دنیا میں انتشار ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا میں انتشار، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ وہ، جتنا بھی انتشار ہے، احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ کی دعوت جو ہے، احمد عیسیٰ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، جو سسٹم، جو نظام احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے دنیا کے اوپر۔ ایک مہینے میں، صرف ایک مہینے میں اگر دنیا بدل نہ گئی تو احمد عیسیٰ کی گردن کاٹ دیجیے گا۔ ایک مہینے کے اندر جنگیں ختم نہ ہوگی، لوگ آپس میں جڑ نہ گئے، تفرقہ ختم نہ ہو گیا، تب کہیے گا۔ زیادہ وقت نہیں، صرف ایک مہینے کے اندر آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔